اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور سب انسان اولاد آدم ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں۔ اللہ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی۔ سورہ النساء۔ اسلام میں عدل اور اجر میں مرد اور عورت مساوی ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے کہ مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے، دونوں اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سورہ النساء۔ مزید فرمایا گیا ترجمہ ہے جس کا جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت بشرط وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ سورہ النساء آیت نمبر 124۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث سے رسول میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کی معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں عورت کے وجود کو دنیا میں محبوب قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو اور عورتیں محبوب بنائی گئی ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی اور پھر ان کو ادب سکھایا اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ قرآن حدیث میں کثیر تعداد میں ایسے احکامات موجود ہیں جس میں اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو ذلت و پستی سے نکال کر اسے شرف انسانیت بخشا، جبکہ اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں عورت کو ذلت رسوائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہندو مت میں خاوند کی موت کے ساتھ ہی عورت کو بستتی کر دیا جاتا تھا، یعنی اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا، جبکہ عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اس ظلم کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم سے گھلنے لگتا اور اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے لیے ہونے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے، کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس دور جاہلیت کے معاشرے میں گواہی دیتے ہیں کہ قسم بخدا ہم دور جاہلیت پہ عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنی ہدایت نازل کی اور ان کے لیے جو کچھ حصہ مقرر کرنا تھا مقرر کیا۔ اسلام نے اس ذلت اور رسوائی سے عورت کو نجات دلائی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا، بلکہ زندہ درگور کرنے والوں کو آگاہ کیا کہ اس جرم کا ضرور ان سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہ زندہ درگور لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں وہ ماری گئی۔ اسلام نے معاشرے میں عورت کے حقوق و فرائض و دیگر مسائل کے لیے سورہ نساء میں تفصیلی احکامات دیے ہیں جن میں نکاح، طلاق، خلا، وراثت و دیگر صنفی مسائل میں رہنمائی کی گئی ہے۔ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے حجاب پردے کا حکم دیا گیا تاکہ معاشرے میں پاکیزگی و اخلاقی اقدار برقرار رہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں واضح کیا گیا کہ ترجمہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ ان کی آنکھوں میں حیا اور اپنی شرمگاہوں کی پردہ پوشی کریں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچر ڈالے رہیں۔ یہ سورہ نور میں کہا گیا ہے۔ دوستو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جتنی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں کر دی گئی ہیں اور جس طریقے سے عورت کو حق وراثت دیا گیا ہے، یہ اسلام کا ہی تو امتیاز ہے کہ اسلام نے حق وراثت دیا ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کر لیں اور ان کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اگر وہ بچیوں کو ان کا وراثتی حق نہیں دیں گے
ہبا کے نام پر، تملیغ کے نام پر، بیع کے نام پر، دستبرداری کے نام پر اگر وہ بچیوں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی معافی نہیں ہے، اس جرم کی معافی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اپنے ساتھی جناب صاحبزادہ احمد رضا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔